نہیں آئے گا, اس کے لیے مجتہدین کی رہنمائی چاہیے. اس پر بھی لوگوں نے, یہ میں نے پورا دلائل سے قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے, اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن تو پھر غیر مسلموں کے لیے بھی ہے نا, تو اگر اللہ نے قرآن کو مشکل بنایا تو غیر مسلم پھر کیسے ہدایت حاصل کرے گا؟ اس کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ طنز کرنے والوں کو کچھ اللہ ہدایت دے شاید, کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے, یہ طنز کرتے ہیں. یاد رکھو قرآن مجید میں جو گمراہی اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں, وہ غیر مسلم کی سمجھ میں آئیں گی. غیر مسلم کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ رفع الیدین, آمین بالجہر, سورہ فاتحہ, یہ نہیں ہے. اس کا تو جو ایتھیس ہیں ان کا ہم پہ, ان سے جو ہمارا مناظرہ ہے وہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے, ان سوالات کے جواب قرآن میں بہت آسان ہیں. پھر جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک توحید پرست اور مشرک. تو مشرکوں سے جو ہمارا مقابلہ ہے تو عقیدہ توحید قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, اس میں کسی مفتی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت آسان ہے. پھر جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا. تو یہود و نصارہ کا غلط ہونا قرآن سے بہت آسانی سے ثابت ہوتا ہے, اس میں کسی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے اسٹیپ عبور کر کے جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے, اور یہ قرآن سمجھ کے ہی ہوئے, اب اسلام لانے کے بعد اب آپ کو عقائد کی نہیں, اب آپ کو فروعی مسائل کی ضرورت پڑے گی. وہ قرآن میں آسان نہیں ہے, اس کے لیے اہل ہے, مجتہدین ہے, وہ پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسائل کھڑے ہوں گے, نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین زور سے, اس کے لیے مجتہدین ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ابو حنیفہ شافعی کی لوگوں کو ضرورت کیا تھی ہے بھائی؟ تو یہ ہستیاں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ لوگوں کو کہہ دیتے یار ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تحقیق کریں. ہر دور میں انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, یوٹیوب بھی ہوگا, کتابیں بھی ہوں گی, خود ہی ریسرچ کرو, خود ہی فتوے دیتے رہو. قرآن سے صرف نماز کا طریقہ کوئی بتا کے دکھا دے, اقیم الصلاۃ ہے, نماز قائم کرو, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نماز کی حدیث میں موجود نہیں ہے. رفع الیدین جو لوگ قائل ہیں سنت ہے, وہ یہ بتا دیں کہ یہ رفع الیدین چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو نماز کا مسئلہ ہے, یہ نہیں بیان کر سکتے آپ. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ رفع الیدین واجب ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے, کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس نبی نے حکم دیا ہے کرو. حالانکہ ایسا ہے نہیں, نبی نے کوئی حکم نہیں دیا. نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو آپ نے رفع الیدین والی بھی پڑھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی پڑھی ہے. اب اس میں ترجیح کس نماز کو ہے, اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے قائل ہیں تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ سنت ہے واجب ہے حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, نبی نے فرمایا ہم کریں گے. واجب سمجھ کے ہے یہ, جب آدمی کسی مسئلے سے جاہل ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ٹوپی گھماتا ہے. اللہ کے بندے, ایک آدمی نے نہیں کرا رفع الیدین تو اس کی نماز پہ حکم کیا لگاؤ گے؟ اگر آپ اس کو فرض کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو سنت واجب کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو سنت موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت ہے. اگر آپ اس کو سنت غیر موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے. باقی چیزوں میں تو آپ فتوے لگا رہے ہوتے ہو نا, یہ سنت موقدہ ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ فلانا ہے. یہ ادھر آ کے چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اب آپ کیا کرتے تھے, بات کو گھمانا شروع کر دو. آپ سیدھا سیدھا بولو بھائی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے, اجتہاد کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا نماز کے تمام مسائل حدیث میں نہیں ہے, اجتہاد کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں بتایا لوگوں کو, مسئلہ بیان کیا فیس بک پہ کہ سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے نا, اس طرف سلام پھیرو, تحیات کے بعد 2 سجدے کرو. اس پہ فیس بک پہ ایک صاحب نے اتنا طنز کیا, بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ تھا. کہا یہ دیکھو مفتیوں کو مقلد ہیں اندھے اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی. حالانکہ ہم ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہیں, اس طریقے کو بھی درست مانتے ہیں.
اگر میں نے بیان میں کہا ہوتا کہ وہ والا طریقہ سدہ صاحب کا غلط ہے، پھر آپ وہ حدیث میرے خلاف پیش کرتے. میں جو پیش کر رہا ہوں، اعتراض کرنے والے کو چاہیے تھا وہ یہ دعویٰ کرتا کہ مفتی صاحب نے سدہ صاحب کا جو طریقہ بیان کیا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر اعتراض جاندار ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو سالے یوٹیوب پہ بیٹھ کے مفتی بنے ہوئے ہیں. ان لوگ کیا بولوں میں ان لوگوں کو، بے غیرتوں کو. اور یہ جو آپ کے انجینئر صاحب ہیں، دو چار ان سے میں سوال کر کے آگے چلتا ہوں. یہ بیٹھنے کے لیے تو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، کبھی سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. یہ کبھی بھی نہیں کرے گا سامنے بیٹھ کے. اس سے ملا ہے مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہم مناظرہ نہیں کر رہے، ہم پیار محبت سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے جو میرے بیانات کے غلط جوابات دیے، صرف میں اس ٹاپک کو اٹھا لوں گا کہ میں نے جتنے بیانات کیے، جو میں نے دعوے پیش کیے، وہ آپ نے اس کے غلط جوابات دیے. اور اس غلط جواب پہ آپ اپنی چمچوں کو الو تو بنا رہے ہیں. اس سے میں الو بننے والا نہیں ہوں، آپ اپنے چمچوں کو الو بنا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ عرش والا جو مسئلہ تھا کہ عرش کی مٹی افضل ہے یا نبی کے قبر کی، میں نے کہا علامہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو آپ نے علماء دیوبند کے لیے جو غلیظ زبان استعمال کی، آپ وہ علامہ ابن عبد البر کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جو چمچا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ یہ سوال تو انجینئر سے کیوں نہیں پوچھتا. اس لیے کہ اس کو پوچھنے پر پابندی ہے. صحیح ہے نا؟ سوال میرا یہ تھا ہی نہیں کہ عرش افضل ہے یا وہ تو میں نے خود بتایا کہ علماء دیوبند نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے یہ متفقون علیہ ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے. اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند پر اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بڑے بڑے محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے. اور اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی، وہ دلیل بھی پی گیا ہے بھائی. اور اجماع کا جواب یہ دیا دیوبندی بریلویوں کا اجماع. ابے علامہ ابن عبد البر کے وقت وہ کہ دیوبندی بریلوی تھے وہ، لیکن جس چمچے کو سامنے اس نے بٹھایا ہوا ہے اس چمچے پر پابندی ہے. اسے کہا ہے کہ جو سوال میں ریٹن میں لکھ کے دوں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش کی تو تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے سامنے بٹھا، میں سوال کروں گا، پھر تیرا باپ بھی اس کا جواب دے کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں تو اگلی دفعہ کلپ بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن میری شرط یہ کہ کیمرہ میرا اپنا ہوگا. یہ شرط. یہ کہتے ہیں ہم نے تو راستہ کھولا، جب چاہو آؤ. ارے بھائی میں آؤں گا، کیمرہ مین میرا ہوگا اور لائیو چلے گا یہ، تاکہ کم بخت بعد میں تو ایڈیٹنگ کرتا ہی ہے. اور پتہ نہیں کوئی آزاد جمیل ہے جو اسے بار بار فون کر کے الو بنا رہا ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا، اتنی کالیں آئی. وہ بھائی جان کہیں تحقیق کرو وہ آزاد جمیل نہ ہو، وہ آزاد جمیل نہ ہو کہیں. اس نے کئی لوگوں کو اس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز بنا کے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کیوں مشہور کر رہے ہو؟ تو کٹر دیوبندی ہیں، یہ منافقت نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو ان کے وہی عقیدے جو المہند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں لوگوں کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ایک بات پر قائم تو رہو. آپ بولو میرا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی نہیں مانتا، کراچی کے مفتی نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا. انہوں نے چونکہ چائے پلا دی، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ بہت اچھے ہو گئے. ہم نے چائے نہیں پلائی، ہم آپ کے جو ہے نا وہ راز فاش کر رہے ہیں، آپ بہت گندے ہو گئے. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا، سامنے نہیں بیٹھ رہا نا، پوچھنے تو مجھے کچھ سوال. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں، مگر ان کو آہستہ لبیک کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اجماع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے، حیا کا عنصر ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی چل کے کرے گی. نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. جیسے نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو، تو نبی نے حج کے بارے میں بھی تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا. لیکن پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. حیا کا عنصر اس میں کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے سینہ تان کے. عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے روکا نہیں ہے. پھر بھی پوری امت، چاروں ائمہ جمع ہے کہ عورت رمل، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ عورت رمل بولو بھائی نہیں کرے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا عورت آہستہ لبیک کہے گی. جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ قول رسول کس طرف جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرے درجے میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے،
اثر کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے درجے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا حدیث لاؤ, تو فوراً کیا مراد ہوتی ہے؟ اور دوسرا, اس کمبخت نے جو صحابہ کے اقوال پیش کیے وہ بھی ضعیف. ایک روایت میں ابن جریج مدلس ان سے روایت کر رہا ہے, خود چیخ چیخ کے تھک گیا, ہر بیان میں کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے, یہ حنفیوں کا کام اور فلانے کا کام اور گمراہ لوگوں کا کام, اور تم کمبخت تم چیلنج قبول کر کے بھی قوم کو کیا بنا رہے ہو؟ ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہو. یہ سوال میں اس کو سامنے بٹھاؤ تو پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, احمد ابن حنبل, کے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا صدیوں تک کوئی ایک مفتی بھی نہیں دکھا سکتے, ایک فقیہ بھی, جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ سعودی عرب سے امپورٹ ہوا ہے. بن باز جو کٹر سلفی تھے, ٹھیک ہے, متقی عالم تھے, پرہیزگار تھے, مانتے, لیکن ان کے کچھ مسائل اجماع امت کے خلاف ہیں. علامہ بن باز, شیخ صالح العثیمین اور ناصر البانی, یہ تینوں ہماری نظر میں قابل احترام عالم ہیں, لیکن ان تینوں علماء کے کچھ تفردات ہیں جو پوری امت کے خلاف ہیں. ان تفردات کو نہیں مانا جائے گا, جس میں 3 طلاق کو 1 کہنا, یہ تفرد تو ابن تیمیہ نے شروع کیا. اسی طرح عام موضوع پہ مسا کر لینا, پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پروموٹ کیا کہ عورت مردوں کی طرح, تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور تمام ائمہ محدثین ایک طرف. صرف ایک روایت ہمیں بخاری کی ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک تابعیہ یا صحابیہ کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی, تو وہ خود اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کو اس پوری امت میں ایک عورت ملی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خود اس کی علامت ہے. باقی تمام عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ وہ سمٹ کے پڑھ رہی تھی. تبھی تو امام بخاری ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں. شوافع کی کتابوں میں امام شافعی سے بھی یہ منقول ہے, امام احمد بن حنبل سے صراحتاً منقول ہے کہ عورت سمٹ. ابے امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. آج تم ہم پہ طنز کرتے ہو, یہ دیوبندیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہوا, امام احمد بن حنبل پہ کیوں طنز نہیں کرتے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگتے ہو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں ان کی پوری عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اتنے بڑے بڑے امت کے علماء فقیہ ان پہ طنز نہیں کرتے. طنز کس پہ کرتے ہو؟ بر صغیر کے علماء پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری دکان ان کی وجہ سے بند ہو گئی. صحیح ہے نا, جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑا. یہ میرے پول پٹیاں کھولیں گے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اجماع ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اس کا جواب اسے دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. فالتو باتیں, تو ہر جواب کو گھما رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور کو پوچھ لوں سوال. میں نے کہا تھا امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس پر اس نے طنز کیا کہ اہل بیت کے گستاخ, اور اہل بیت, اور کا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ تاریخی روایتیں ہیں. کمال کی دیکھو کہ جب میں نے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, اس پر کوئی حدیث, عورتیں آہستہ لبیک کہیں, اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ, تو اس نے کہا حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس نے اس کو حدیث کی کتاب بھی مان لیا اور عبداللہ بن عمر کے قول کو حدیث بھی مان لیا. کمبخت مصنف ابن ابی شیبہ تمیز سے پڑھ لیتا. مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے کہ امام حسن نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. وہ جو چمچا بیٹھا ہوا ہے قیامت تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے تاریخی کی کتابوں میں ہے, من گھڑت قصے اہل بیت کی گستاخی میں, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ مصنف ابن شیبہ ہی پڑھ لیتا. اور پھر ہمیں ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے نا, تمیز کے دائرے میں انسان بات کرتا ہے, یہ بات بھی جاہلانہ اور کرے گا ایسے جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے بڑا, بہت بڑا. ہمیں کہہ رہے ہیں ان کی حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے, دورہ کرتے ہیں وہ بھی آخر میں دورے کی طرح ہی کرتے ہیں, ان کو حدیث کا کیا پتا. تو سامنے بیٹھ پتا چلے گا کہ تجھے حدیث کا کتنا پتا ہے. اور 2 سوال اور پوچھ لوں ہے بھائی. یہ انگلی کے اشارے کے بارے میں نا, انگلی سے یہ جو اس طرح اشارہ کرتے ہیں پوری التحیات میں, اس میں اس کمبخت نے یہ کہا ہے کہ جو حنفی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھا کے گراتے ہیں نا, یہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں, حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے. مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے اور اللہ کی قسم میں نے تحقیق ابھی تک کی نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, لیکن حدیث موجود ہے اس پر. کلمہ توحید پہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے, اس حدیث کا حوالہ مجھے یاد دلائیں, میں انشاءاللہ
اگلے اتوار کو پیش کروں گا. اول تو یہ اب حوالہ مانگے گا نہیں, اس کو پتا ہے مفتی ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, حوالے کے بغیر کرے گا نہیں, یہ پی جائے گا اس سوال کو بھی. سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. دوسرا, اس نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوگا, میرا خیال ہے کہ ایک اہل حدیث عالم کا میرے پاس فون آیا, ان سے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں جو انگلی ہلاتے تھے تو دعا کے وقت ہلاتے تھے, التحیات کے وقت نہیں ہلاتے تھے. اور وہ اہل حدیث کو میں نے سمجھایا اس کو, لیکن اس نے رجوع نہیں کیا. وہ اس اہل حدیث کا مذاق اڑایا نا, پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا, ایسے تو نہیں آزاد جمیل صاحب کی طرح آ رہے ہوں فون. اور میں نے اس اہل حدیث کو لاجواب کر دیا. وہ اہل حدیث کہہ رہا تھا التحیات کو بھی دعا کہا گیا ہے, التحیات ہی کو دعا کہا گیا ہے. کہہ رہا ہے نہیں وہ حدیث میں تو وہ بڑے دعوے کیے نا, جو اس کا بیان سنیں گے بولیں گے یار اہل حدیث جو ہر وقت حدیث کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیچارے زیرو ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس سے سیکھیں. کمبخت صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کرتے تھے, اذا قعد یدعو, جب قعدے میں بیٹھتے دعا شروع کر دیتے. حالانکہ آپ التحیات شروع کرتے ہیں تو پتا چلا التحیات کو کیا کہا ہے, دعا کہا ہے. صحیح حدیث موجود ہے. اس اہل حدیث نے کمبخت تجھے دوبارہ فون کر کے بتایا ہوگا, تیرا فون اس وقت بزی جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یا واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا, فرضی کس سے گڑ گڑ کے بیٹھ کے الو بنا رہے لوگوں کو. اور بھی کئی چیزیں بہت ساری ہیں, بیٹھ نہیں رہا نا, بہت ساری چیزیں بیٹھے سامنے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم اس کو. اور کیا یار, ایک دو چیزیں اور بھی دماغ میں آتی ہے. تو یہ تو وہ ہیں جو ہلکی پھلکی ویسے ہی آ جاتی ہیں. اس کے خلاف بیٹھ کے میں تحقیق کرنا شروع کر دوں تو پھر تو دیکھو, ہاں ایک اور یاد آئی. اس کمبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا, ترمذی کی حدیث جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے, اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا. اس نے اس حدیث پہ دو اعتراض کیے. نمبر ایک, سفیان ثوری کی وجہ سے یہ مدلس, سفیان ثوری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں, لہذا یہ ضعیف ہے, کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھائے, چیلنج کیا ہے. کمبخت امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. ناصر البانی جن کو تم مانتے ہو انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور کیوں صحیح کہا یہ بھی بتا دوں. یعنی امام ترمذی جو حدیث لا رہے ہیں نا, وہ اس کو ایک نسخے میں حسن صحیح ہے, ایک میں حسن ہے, اس لیے کہ سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے کہ جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے. اس کمبخت کو علم حدیث کی کک بھی نہیں پتا, بس ایک لفظ تدلیس کا سن لیا کہ مدلس کی عن قبول نہیں ہوتی اور وہ سب پہ تھوپ رہا ہے. جس کو علم حدیث آتا ہے نا, عرب علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کمبخت کو ترمذی کا صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ جب طوطے کی طرح علم حاصل ہوتا ہے نا, کتابیں اردو کتابیں رٹ کے دیکھ کے, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. دو حدیثیں عبداللہ بن مسعود سے منقول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا, بعد میں نہیں کیا. اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اگلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے, اس والی حدیث کو عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن مبارک نے ضعیف نہیں کہا. اس کو ترمذی کا صفحہ نہیں پڑھنا آتا کہ ان کی کون سی والی عبارت کدھر تھوپ دی. اگر عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا ہوتا تو امام ترمذی اس کو پھر صحیح تھوڑی کہہ رہے ہوتے. تو یہ گھمانے والے چکر ہیں, جو جس کا کام نہیں ہے میرے بھائی اس کو اس میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے یہ, تو بیٹھ جائے سامنے. انشاءاللہ اور بہت سارے ہیں, پتہ نہیں کتنے. ایک اور بتا دوں بس, پھر یار کیا ہو گیا, اب تو پھڈا پہ شروع ہو گیا تو پھر تمیز سے کرو نا. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات مجھ سے سنو, آگے پہنچاؤ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث جانتے ہیں, حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. اس نے فوراً کلپ بنایا کہ ایسی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. جو میرے پہلے الفاظ تھے نا, وہ یقیناً نہیں ہے. وہ پہلے الفاظ کیا تھے؟ میں نے ایک الفاظ پڑھے تھے, دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں. وہ الفاظ یہ تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا, رب حامل فقہ غیر فقیہ. ایک الفاظ تو یہ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں
کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سن کے آگے پہنچائے. رب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، معنی میں فرق نہیں ہے. تو ورڈنگ میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ والے الفاظ میں نے ادھر لگا دیے، لیکن معنی بالکل وہی ہے. بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے بات سن کے آگے پہنچا دے. تو اس میں بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں نا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. اس لیے کہ جس کو بتاؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سنو آگے پہنچاؤ. تو یہ الفاظ میں مجھ سے پوچھنی چاہیے، لیکن بچے جیسے بات کو پکڑتے ہیں نا پتنگڑ بنانے کے لیے. اگر یہ عقل مند ہوتا تو کہتا بھائی مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس کے آخر میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن اس معنی کی دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. تو جو اصل عبارت تھی، جو اصل فوکس جس کو کرنا تھا اس کو پی گیا، جس بات سے فتنہ پھیل سکتا تھا اس کو اچھال دیا. اب یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہر آدمی حدیث کا مطلب سمجھتا ہے، لہذا ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی ہر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا. اور اللہ کے نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، فقیہ اور غیر فقیہ. جو غیر فقیہ ہیں وہ کس کی اتباع کریں گے؟ فقیہ کی. یہ اصل دعویٰ تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس پر میں نے شعر بھی کہا تھا، جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. پہلے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے خط بازی ہوتی تھی. تو جو محبوبہ نے محبت کی باتیں شروع میں لکھا والسلام فلاں بنت فلاں بات کر رہی ہوں، خداوند کریم سے خیریت مطلوب، خیریت مقصود، وہ ہوتا ہے نا. اور پھر اپنے گھر کے حالات لکھ کے پھر آگے پورا لو لیٹر تھا اس کا کہ محبت کی باتیں، اور آخر میں پھر والسلام وغیرہ وغیرہ. تو کبوتر جب لے کر آیا تو پنجوں سے، جو پہلے سیاہی بھی ایسے ہی ہوتی تھی، وہ جو محبت کے نعرے تھے وہ پنجوں سے مٹ گئے. شروع میں نام اور آخر میں والسلام. تو یہ شاعر جو ہے نا جل بھن گیا نا ہے. اور عشق کی ابھی ابتدا بھی تھی. تو اس نے شعر کہا، ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ پورا انجینئر میں فٹ آ رہا ہے. آگے کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہہ رہے کبھی پورا جلوہ دکھاتی نہیں ہے. بھائی یا تو پردہ کرو، ٹھیک ہے. تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں یا تو آپ چھوڑ دو یوٹیوب، اور بیٹھے ہو تو جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو، اور اپنے چمچے نہ بٹھاؤ سوالات پوچھنے کے لیے کہ یوں کر کے پوچھنا، یہ والا نہیں پوچھنا. میں کبھی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. بلا وجہ کراچی کے ایک دیوبندی مفتی، کیوں؟ ہدف دیوبندیوں کو بنانا کہ میں جب مذاق اڑاؤں گا تو مفتی طارق مسعود کا نہیں، دیوبندیوں کا مذاق اڑے گا. آپ خدا کی قسم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، لیبل اچھا لگا رہے ہو، آپ لیبل اچھا لگا. کیوں کہہ رہے ہو کراچی کے دیوبندی؟ آپ بولو مفتی طارق مسعود نے کہا ہے، یا بولو کراچی کے کسی مفتی نے کہا ہے. اس کا مطلب آپ کسی فرقے کو ہٹ کر رہے ہو. یہی تو فرقہ واریت ہے. تو وہ شعر مکمل کر لوں، وہ آدھا رہ جائے گا. اس نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. آگے پھر کہہ رہا ہے جو خط بھی کمبخت نے بھیجا نا تو وہ کبوتر نے ڈانلی کر دی. اس میں جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو ہم آپ سے کہتے ہیں، جو آپ نے ہم پہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، تو یہ الفاظ کے نہیں ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ تو ہے نا. تو جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب. آپ بھی میرے خط کی جو فوکس کرنے کی چیز ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے، جو فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے اس پہ کلپ بنا کے اچھال رہے ہیں کہ ان کو حدیث کا نہیں پتا. تو یہ صاحب ہے انجینئر صاحب کی تھوڑی سی اوقات میں نے بیان کی ہے. اللہ کرے حضرت کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور جو کام ہے پنکھے ونکھے ٹھیک کرنے کا وہ شروع کر دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہاں سے کہاں چلے گا یار، آج پڑ گیا میں بالکل ہی. چلو اب سوالات ہی لے کے چلتے ہیں. میرا دل بدل دے اپنی آواز میں سنا دیں. انشاءاللہ بھی چینل بن گیا ہمارا، اس پہ ریکارڈ کریں گے. کیا میں اہل کتاب ہوں یا عیسائی کرسچن اہل کتاب ہیں؟ ہاں بھائی، عیسائی کرسچن اہل کتاب کہلاتے ہیں. عیسائی اور یہودی کیا کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں؟ بھائی کرا سکتے ہیں.
सोते हुए नाइट फॉल हो जाए तो क्या गुनाह मिलेगा? भाई सोते हुए क्यों गुनाह मिलेगा? अपने इख्तियार में थोड़ी है। जागते हुए इतनी हरकतें हो रही हैं, उस पर इतना गुनाह मिल रहा है, वो कम है क्या? खाने की चीज के पैकेट के ऊपर अगर हलाल ना लिखा हो तो भाई ये जामियत रशीद का इदारा है ना, हलाल, गूगल पे आप जाएं, हलाल फाउंडेशन के नाम से सर्च करें जामियत रशीद, तो जितनी चीजें हैं ना उसके बारे में उनकी पूरी एक तहकीक है कि ये जिन चीजों पे कोड होता है वो अक्सर सूअर की चर्बी वगैरह उसमें शामिल होती है। जुम्मे की 2 रकअतें फर्ज हैं या वाजिब, और क्या जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज औरत को पढ़ना चाहिए? मेरी राय तो ये कि इस जमाने में ईद की नमाज में भी औरत को शिरकत करानी चाहिए और जुम्मे की नमाजों में भी। वो पहले जमाने में फितना था, अब भी फितना तो है, मगर ना आने में ज्यादा फितना है। औरतें बिल्कुल दीन से कट रही हैं, हर जगह जा रही हैं दुनिया में, मस्जिद में नहीं आ रही हैं। तो इसलिए मेरी एक टूटी फूटी राय है